إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین سٹارٹ کر رہے ہیں، فرسٹ رکوع پڑھیں گے اس کا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یا سے مراد حرف ندا ہے، اور سین سے مراد ایک قبیلے کے زبان میں انسان مراد ہے، یعنی اس سے مراد ہے اے انسان، اور مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل، نازل کیا ہوا یہ قرآن، العزیز الرحیم، نہایت غالب کی طرف سے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں۔ کیوں نازل کیا یہ قرآن؟ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً بلا شبہ، حق القول، پوری ہو چکی ہے بات، علی اکثرہم، ان کے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، پس وہ سب نہیں ایمان لائیں گے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیے ہیں، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا، طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں میں جو طوق ہیں وہ ان کی ٹھوڑیوں تک آ گئے ہیں۔ فہم مقمحون، پس وہ سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دی ہیں، من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے آگے، سدن، دیوار، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار حائل کر دی۔ فاغشیناہم، پھر ہم نے ڈھانپ دیا انہیں، فہم لا یبصرون، پس وہ نہیں دیکھ پاتے۔ وسواء علیہم، اور برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، بلا شبہ آپ تو ڈرا سکتے ہیں انہیں، من اتبع الذکر، جو پیروی کرتے ہیں ذکر کی، وخشی الرحمن، اور وہ ڈرے رحمان سے، بالغیب، بن دیکھے، فبشرہ، پس آپ خوشخبری دے دیں اسے، بمغفرت، مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والے اجر کی۔ انا نحن، بے شک، نحن ہم، نحیی الموتى، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں، وکل شیء، اور ہر چیز کو، احصیناہ، لکھا ہے ہم نے اسے، فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں، ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں تمام کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی ہم جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی جو ہے بہت ساری متعدد روایات میں اس کی فضیلت آتی ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا یہ سورہ جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے، اور اس کو جو ہے وہ فوت ہونے والے انسان پر جو ہے، موت کے جو قریب ہوتا ہے اس پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں، خصوصاً اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، وہ اکثر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، سوائے ایک روایت کے کہ جسے بعض محققین نے سند کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے۔ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے صحیح کا، صحیح کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے حسن کا، کیونکہ حسن کی بھی آگے کیٹاگرائز ہیں، حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، حسن لغیری ہوتی ہے، حدیث کے جو فن حدیث ہے اس کی اصطلاحات ہیں۔ تو حسن روایت جو ہے اس کی فضیلت میں، وہ بھی مرفوع روایت نہیں ہے، موقوف روایت ہے۔ یہ بھی کیٹیگری ہے۔ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، موقوف وہ ہوتی ہے جو صحابہ تک پہنچے، یعنی صحابی کا قول، اور بعض موقوف روایتیں وہ ہوتی ہیں جو مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں۔ یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی صحابی کا ایسا قول جو اپنی مرضی سے نہ کر سکتے ہوں، وہ اپنی رائے سے نہ کر سکتے ہوں، تو ہمیں حسن ظن یہی ہے کہ انہوں نے، اس صحابی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا. تو یہ روایت موقوف کے مرفوع کے حکم، یہ موقوف روایت مرفوع کے حکم میں ہے. روایت کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھے گا یا رات کے شروع میں پڑھے گا تو اس کے دن اور اس رات، یعنی جس دن کے شروع میں یہ پڑھ لے یا رات کے شروع میں پڑھ لے، اس دن اور رات میں اسے آسانی میسر ہوگی، یعنی اس کے کاموں میں آسانی ہوگی. تو یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ ایسا عمل صحابی اپنی مرضی سے تو اپنی رائے سے تو نہیں بتا سکتے، انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. تو یہ روایت جو ہے بعض محققین نے اس کو سندن درست کہا ہے، حسن کہا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں، مثلا قریب المرگ جو فوت ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جا کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، پھر قبرستانوں میں جا کر پڑھی جاتی ہے وہ بلند آواز سے. تو یہ سارا غیر مسنون عمل ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. اس سورہ کے مضامین بڑے اہم ہیں، مکی سورہ ہے اور اس میں قیامت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت کا ذکر ہے، اور قیامت کے مراحل ہیں، مرنے کے بعد جو مومنین ہیں ان کے لیے جو انعامات ہیں اس کا ذکر ہے، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے جو سزائیں ہیں اس کا ذکر ہے اس سورہ میں. اور اس سورہ میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے ایک آدمی کا کہ جس نے ایمان لایا تھا اور مومن اس کو جو ہے قتل کر دیا اس کی بستی والوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے جنت میں مہمانی دی، اور وہ پھر اس وقت کیا خواہش کا اظہار کر رہا تھا. یہ واقعہ ایک بستی میں ہوا تھا. تو کل کے جو اگلا لیکچر ہے اس میں یہ واقعہ آئے گا، تفصیلاً ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یاسین کا میں نے بتا دیا آپ کو، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ کیا ہے کہ یہ یا انسان، یعنی یا رجل، اے انسان، اس کے معنی میں ہے. اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ بتایا گیا ہے. لیکن یہ جو مفسرین کے اقوال ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شروع میں جس طرح باقی حروف مقطعات ہیں، یہ بھی حروف مقطعات ہی ہیں کہ جن کا معنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. آگے واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، واو کا معنی ہے قسم ہے. القرآن الحکیم، کس کی قسم؟ اس حکمت والے قرآن کی. تو ہم یہ چیز پہلے پڑھ آئے ہیں، ایک قسم ہوتا ہے اور ایک مقسم علیہ ہوتا ہے. قسم کا معنی گواہ ہوتا ہے، یہ چیز گواہ ہے. مقسم علیہ کا معنی ہوتا ہے کس پر گواہ ہے، کس کی چیز کے لیے گواہی دی جا رہی ہے. یعنی قسم کا معنی یہ گواہ، اور اس قسم کے لیے مقسم علیہ ہونا ضروری ہے. قسم اٹھائی گئی ہے تو کس کے لیے مقسم علیہ؟ یا تو کلمے میں موجود ہوتا ہے، یا بسا اوقات وہ مبہم بھی ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ جسے کہتے ہیں، انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مقسم علیہ جو ہے وہ آگے واضح ہے، قسم ہے اس قرآن کی، یعنی یہ قرآن گواہ ہے، یہ قرآن گواہی دیتا ہے. کس چیز کی؟ انک لمن المرسلین، کہ آپ رسول ہیں، آپ رسول ہیں. اس چیز کی گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ قرآن دے رہا ہے. یہ قرآن اس چیز کی گواہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جھوٹے نہیں ہیں معاذ اللہ. یہ ساحر نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، جو مختلف قسم کے نام مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے اور آپ کی دعوت کو جو ہے کمتر دکھانے کے لیے، آپ کو فیل کرنے کے لیے، آپ کے مشن کو جو ہے کامیابی سے روکنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن گواہ ہے. اب یہ چیز بھی میں نے بتائی ہوئی آپ کو، قسم ہوتی ہے اور اس کا مقسم علیہ ہوتا ہے، اور قسم بطور استشہاد کے ہوتی ہے، بطور دلیل کے ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے اس پر دلیل ہے، یہ گواہی دے رہی ہے، اس کو دیکھو. اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو دیکھ لو، یعنی یہ چیز گواہ ہے. تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تو یہ گواہی دیکھ لو. اب اس گواہی میں استشہاد ہونا بھی ضروری ہے کہ اس گواہی سے کیسے پہچانے ہم، یہ کیسے قرآن کیسے گواہ ہے، قرآن کیسے گواہ ہے. اس پر مزید تفصیلی بحث ہم کریں گے سورہ قیامہ میں. وہاں پر جو 29ویں پارے میں کافی زیادہ قسمیں ہیں. تو قرآن گواہ ہے کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. قرآن کیسے گواہ ہے؟ یعنی قرآن کو دیکھو، قرآن کو پڑھو، اس کو پڑھ رہے ہو نا، کتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے. اور کون انسان اس قرآن کو پڑھ کے سنا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا اس انسان نے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی کہ اس طرح کے کلام یہ پڑھتا ہوتا؟ یعنی 40 سال کا عرصہ اس نے تمہارے اندر گزارا ہے نا، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا. ان پورے 40 سالوں میں تم نے کہیں کبھی دیکھا ہے کہ اس نے اس طرح کا کوئی کلام پڑھا ہو، کوئی نثر پڑھی ہو، کوئی شعر کہے ہوں؟ اور وہ کلام جو ہے فطرتی طریقہ اس کے اندر موجود ہو، اور وہ پھر بڑھتے 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 اس اعلیٰ لیول تک پہنچ گیا ہو، تو پھر تو تم سمجھو کہ ہاں پہلے دور میں بھی شروع سے ہی یہ کلام کا ماہر ہے، پڑھتا آ رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے آج جو ہے اس لیول تک پہنچ گیا ہے. جب آج تک اس نے کوئی ایسا کلام پڑھا ہی نہیں. کئی دفعہ ہے نا کہ ہم نے ایسے پیغمبر پر بھیجا جس کا کوئی استاد نہیں، کسی انسان کے پاس پڑھا نہیں، اور پچھلا پارہ 21ویں پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا. اللہ فرماتے آج سے پہلے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، کوئی کتاب لکھی نہیں. یعنی آج تک اگر کوئی کلام یہ لکھتا ہوتا، کوئی شاعری لکھتا ہوتا، کوئی اور کلام لکھی ہوتی اس نے، تم سمجھتے کہ پہلے بھی لکھ رہا ہے کلام، اب بھی اس نے لکھ دی، کوئی بنا دی، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن ایسا انسان جس نے آج تک کبھی کوئی کلام نہیں لکھی، کوئی شعر نہیں پڑھا، کوئی نثر نہیں پڑھی، کسی مجلس میں کوئی خطاب کر کے اس طرح کا کلام نہیں پڑھا، تو اچانک سے اتنا فصیح و بلیغ کلام کہ تمہارے کلام دانی کے ماہر جنہوں نے ساری زندگیاں کھپا دی ہیں اپنی شعر و شاعری میں اور کلام دانی میں مہارت دکھانے میں، آج ان سب کی مہارتیں اس کلام کے سامنے دم توڑ رہی ہیں اور وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں. تو یہ قرآن گواہی دے رہا ہے نا، یہ قرآن، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی نثر، اس کی جو ہے بلاغت، اس کی صداقت، اس کی سچائی اور اس کی خبریں، اور پورے تمہارے عرب کو جو ہے اس نے یہ اعجاز ہے، معجز کر دیا اس نے. سب عاجز آ گئے اس قرآن کے سامنے. یہ اعجاز جو ہے اس قرآن کا، یہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. قسم ہے، یہ قرآن گواہ ہے. یہی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ایسا کلام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے بنانا، اور جو تمہیں سنا رہا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے اتباع میں تمہیں وہ قرآن پڑھ کے سناتا ہے. علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ اس کی بات کو مان لو، اس کی دعوت کو مان لو، وہ جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اس کے احکامات کو فالو کرو. اور یہ قرآن، یہ کتاب تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کیا گیا ہے نہایت غالب، وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی غالب ہے، تمہارے گناہوں سے واقف ہے. یہ مت سمجھو کہ تم نہیں مان رہے، تم اس کے کلام کو جھٹلا رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو اور بغاوتیں کر رہے ہو اس کی، کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا. وہ غالب ہے، پکڑنا چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہیں پہ پکڑ لے. لیکن رحم کرنے والا ہے نا، اس لیے اس کا رحم ہے تم پر کہ تمہیں ابھی پکڑ نہیں رہا. لیکن یہ رحم ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا. تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا، لتنذرا، اگر مان لو گے تو فائدہ ہے. لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں. یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ ڈرائیں ان لوگوں کو جو نافرمان بنے پھرتے ہیں. قوما، ایسی قوم کو، ما انذر آباہم، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا. یہاں پر نا دو معنی کیے گئے ہیں اور دونوں معنی ہی درست ہیں. ایک جو ہے ما نافیہ ہے. عرب میں نا اگر آپ گرامر پڑھیں، کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھی بھی تھی معلم القرآن میں، تو جو الفاظ ہیں جو خصوصاً حروف عاملہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، حروف عاملہ ان کے مختلف معانی ہوتی ہیں. مدارس میں ایک بک پڑھائی جاتی ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں جامعہ میں بچوں کو، شرح مئات عامل. 100 عامل جو ہیں ان کی شرح، ان کی وضاحت بھی ہے. عامل آگے اعراب دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ایک معنی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ماں ہے، یہ ماں کا معنی اگر کریں کہ ماں کا معنی نہیں ہے، ماں نافی ہے یہاں پہ، تو ماں کا معنی ہوگا نہیں، جس طرح لکھا بھی گیا ہے ترجمہ. ٹھیک ہے، نہیں ڈرایا گیا مطلب. اگر اس ماں کو ہم موصولہ بنائیں، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ماں کو موصولہ بنائیں، وہ بھی بعض مفسرین نے کیا. ماں کو اگر موصولہ بنائیں تو اس کا معنی ہوگا جو. ماں کا معنی پھر ہوگا جو، نہیں ہوگا پھر ماں کا معنی ہوگا جو. ٹھیک ہے، کئی جگہ پر ہم ماں کا معنی جو بھی کرتے ہیں. آگے اگر یہیں آتا ہے تو میں ابھی آپ کو وہاں پہ وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ماں کا معنی ایک نہیں ہوتا ہے اور ایک ماں کا معنی جو ہوتا ہے. اگر ماں کا معنی ہم ماں کو موصولہ بنائیں کہ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جو ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، یعنی اس کے نسل در نسل پہلے
پرانے ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، ٹھیک ہے، فہم غافل، اب یہ غافل ہیں، اب یہ غافل ہیں، ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو پھر قریب والے باپ دادا مانا ہوگا، قریب والے باپ دادا کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اور جو ان کے پرانے باپ دادا تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام تک انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، وہ سب ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، ان کو ڈرائے گئے۔ اور اگر ماں کا معنی نہیں کریں تو پھر معنی ہوگا کہ ان کے جو قریب والے ابھی جو ان کے باپ دادا گزرے ان کو نہیں ڈرایا گیا، بس یہ غافل ہیں۔ لقد حق القول، یقیناً بات پکی ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے، علی اکثرہم، ان کے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بات پکی ہو چکی ہے، یعنی یہ کفر کر چکے ہیں اور ان کے لیے ان کی جو حق قبول کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب انہوں نے ماننا نہیں ہے، جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، آنکھوں پر۔ اور یہ کئی دفعہ میں بات بتا چکا ہوں آپ کو ان لیکچرز میں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں نا، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، کسی بھی ایک قانون فطرت ہے، کسی بھی صلاحیت کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی بھی صلاحیت ہے انسان میں، اللہ نے رکھی ہے، اگر اس صلاحیت کو انسان استعمال نہیں کرتا تو وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ آنکھوں سے کوئی بندہ دیکھنا چھوڑ دے، ختم کر دے، پٹی باندھ لے آنکھوں سے، تو کیا ہوگا؟ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ کانوں سے سننا چھوڑ دے تو کان بہرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ٹانگوں کا استعمال، ہاتھوں کا، کسی بھی عضو کا استعمال کرنا، اگر کسی بھی جوڑ کو آپ حرکت دینا چھوڑ دینا تو وہ وہیں پہ مفلوج ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ قانون فطرت یہ بتاتا ہے، اسی طرح حق قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی اگر استعمال نہیں کرتے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اب ان کی حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اور واضح ہو چکی ہے بعد ان کے اکثر لوگوں پر کہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، اب یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ نہیں لا سکتے یہ ایمان۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کی گردنوں میں طوق ہیں، اس چیز کی طوق، انا کا، تکبر کا ہے۔ ہم کون اور کیوں نہیں مان رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ یہ اس قبیلے سے نبی کیوں آ گیا ہے جس کا کوئی مکہ میں کوئی بڑا گھر نہیں ہے، کوئی بڑا نام نہیں ہے، کوئی سرداری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے اس کے پاس۔ سردار اور نبی تو وہ بنتا نا جو سردار ہوتا، جس کا بہت بڑا جو ہے وہ نام ہوتا، جس کے ووٹر اور سپورٹر ہوتے، جس کا دیرہ داری ہوتی، لوگ جو ہے وہ علاقے کا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا چودھری، خان، وڈیرہ، جس کے پاس لوگ آتے ہیں، بات سنتے ہیں اور آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوتا ہے، تو غریب آدمی ہے۔ اور مکہ کا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس یتیم مکہ کو ہی اللہ نے بنانا تھا، اسی لیے وہ اعناق، گردنوں میں طوق، کہ ہم بڑے ہو کر پھر اس کی مان لیں۔ خصوصاً وہ بڑے نہیں مان رہے تھے نا، ہم بڑے یہ چھوٹا، اس کی کیسے مانیں؟ ہم سردار، ہم چودھری، چودراہٹیں ساری چھوڑ دیں، پگڑیاں گر جائیں گی، ہماری ناک کٹ جائے گی علاقے میں، اور اتنا نام جو بنایا ہوا ہے اور سرداریاں قائم ہیں ظلم پر۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کے ڈر، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ یہ سرداریاں تو مٹانے کا نظام ہے، اسلام تو نظام ہی سرداریاں مٹانے کا ہے، ظلم اور جبر کو مٹانے کا نام ہے، اور یہ نظام بالکل ان کے خلاف تھا، اس لیے وہ نہیں مان رہے تھے، اور وہ گردن میں طوق اور غرور و تکبر وہ جو ہے وہ بڑھ رہا تھا۔ فَهِيَ لِلْأَذْقَانِ، یعنی گردن میں طوق ہے اور وہ تھوڑی، اتنا بڑا طوق ہو چکا ہے، یعنی تھوڑی تک آ چکا ہے۔ اب دیکھیں نا، لوہے کا کڑا طوق گلے میں ڈالا ہو اور وہ اتنا بڑا ہو کہ اب تھوڑی تک آ گیا ہے، وہ گردن ہلے گی ہی نہیں اور نیچے دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اور یہ طوق فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے، یہاں پہ معنوی مراد ہے۔ وہ طوق کیا ہے؟ اپنے غرور کا، تکبر کا، برادری کا غرور، سرداری کا غرور، چودراہٹ کا غرور، یعنی یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں کہ دعوت کیسی ہے۔ کیوں؟ دینے والا غریب ہے، دینے والا یتیم ہے مکہ کا، اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والے غلام ہیں، ادنا ہیں، فقیر ہیں۔ اس لیے تو بعد جب زور دیا گیا دعوت کا بار بار ماننے کا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ہم سے اگر بات منوانی ہے تو ہمارے لیے الگ مجلس لگاؤ، ہمارے لیے الگ آپ انتظام کریں، الگ مجلس لگائیں۔ ان غریب فقیر مہاجرین جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بیچاروں کے، اور پیوند لگے ہوئے ہیں،
اور مزدوریاں کرتے ہیں، مزدور ہیں، غلام ہیں، مزدوریاں کر کر کے پسینے سے شرابور، پسینے کی ہوائیں ان کے کپڑوں سے آتی، ہم نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ، ان کو اٹھاؤ مجلس سے پھر ہم آئیں گے۔ مطالبہ کیا تھا انہوں نے، ان کو اٹھا دو۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارادہ ہی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو آپ کے لیے کوئی الگ مجلس کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کے پیغمبر لا تطرد الذین، کبھی ان اپنے ماننے والے اپنے جانثاروں کو اپنے سے دور نہیں کرنا، مجلسوں سے اٹھانا نہیں ہے ان کو، کہ مکہ کے سردار نہیں مانتے نہ مانے جائیں جہنم میں، ان کے یہ مطالبے ہمیں منظور نہیں ہے۔ آنا ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے، اور پھر اپنا وہ توق بھی گلے میں جو ڈالا ہوا ہے سرداری کا اور چودراہٹ کا اور آکڑ خانی اپنی جو دل میں ڈالی ہوئی ہے، دماغ میں بھری ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ لے کے آنی ہے۔ تو پھر ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے آنا ہے وہ ایسے ہی آئے، جس نے آنا ہے ہمارے یعنی جس نے اسلام کو قبول کرنا ہے وہ اسی اسلام کو قبول کرے گا جس میں بڑے اور چھوٹے کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کپڑوں کو، اللہ تعالیٰ شکلوں کو، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، مالوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں مال کی اہمیت ہے، شکل کی اہمیت ہے، خاندان اور قبیلے کی اہمیت ہے، سرداری اور چودراہٹ جس کے دل میں، اور پھر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو نہ کرے۔ لا تطرد الذین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کبھی دور نہیں کرنا۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اپنی نظریں بھی ان سے نہ پھیریں، اپنی نظریں ان سے ہٹا کر ان مالداروں کو، دولت مندوں کو، ان کو نہ دیکھیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم صدا، اللہ فرماتے ہیں ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی۔ یہ دیواریں کیا تھیں؟ یہ دیواریں بھی فزیکلی نہیں تھیں، یہ بھی معنوی دیواریں ہیں۔ کیا کیوں نہیں مانتے تھے یہ؟ یعنی ایک دیوار برادری کی دیوار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، دل میں آ رہا ہے دعوت سچی ہے، لیکن نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں نے نہیں مانا نا، میری قوم نے نہیں مانا۔ یہ دیوار ہے ایک، اور یہ دیواریں آج بھی ہیں، یہ دیواریں آج بھی ہیں۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، سچ یہ ہے، حق یہ ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ استاد نہیں مانتا، پیر صاحب نہیں مانتے، امام نہیں مانتے، ہماری برادری نہیں مانتی، ہمارا علاقہ نہیں مانتا، قبیلہ نہیں مانتا، رسم و رواج ہیں ہماری برادری کے رسم و رواج۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، سمجھ آئی ہے، علم حاصل کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ شادی پہ رسم و رواج نہیں کرنے سارے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کریں جی، ہماری برادری ہے، روٹ جائیں گے سارے۔ یہ دیوار ہے، یہ برادری کی دیوار ہے جو اسلام پر چلنے نہیں دیتی۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد خوشی غمی یہی مواقع ہوتے ہیں نا، خوشی کے موقع کا بھی پتہ ہے، غمی کے موقع کا بھی پتہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد جو یہ جو کل 7ویں 40ویں کرتے ہیں، ان کا دین میں، شریعت میں کوئی اس میں تصور نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کریں، برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ اسی طرح شادی کے موقع پر پتہ ہے کہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ شادی سے پہلے کی رسمیں، اور پھر شادی کے دن، ولیمے کے دن، اور یہ کئی رسمیں ہماری ہندوؤں سے آئی ہوئی، پتہ بھی ہے، پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، لیکن پھر کیا کہتے ہیں؟ کیا کریں جی، برادری نہیں مانتی، ناراض ہو جائیں گے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں۔ یہ دیوار ہے، اللہ فرماتے ہیں آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، نہیں مانتے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی بصیرت ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا گناہ کر کے ہم ان برادری کو راضی کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے۔ کئی کام ہماری زندگی کے، اکثر لوگوں کو دیکھ لینا، سمجھدار، دین کو سمجھنے والے، ٹھیک ہے نا، نمازی، دین دا، کئی جو ہے خرابیاں اور اللہ کی بغاوتی اور نافرمانی والے کام کر رہے ہوں گے، اور جب ان سے کہیں، ان کو بتائیں تو کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، ہمارا رسم رواج ایسی ہے، ہماری برادری میں یہی چلتا ہے۔ یہ ساری دیواریں ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، لوگوں کو خوش کرتے کرتے آپ جتنا مرضی اپنی زندگی کھپا دیں نا، ختم کر دیں، لوگوں کے لیے آپ مر جائیں، لوگ تب بھی راضی نہیں ہوں گے، لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ مر بھی جائیں نا، وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس۔ اور پھر اس کے بعد کہیں گے فلاں کام اس کا رہ گیا، فلاں یوں ہو گیا، فلاں، تب سے پھر بھی کریں گے۔ کبھی انسان راضی نہیں ہوتے، ان کو راضی کرنے کے پیچھے نہ پھریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اور یہ دیواریں ہیں، یہ دیواریں خاندان کی، یہ دیواریں برادری کے رسم و رواج کی،
یہ دیواریں اپنے جو ہے عقیدت مندی کی، میں نے فلاں کی بیعت کی ہوئی ہے، فلاں میرا استاد ہے، فلاں پیر ہے، فلاں وہ ہے، یہ ساری دیواریں ہوتی ہیں جو قرآن پر، قرآن کے حکم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے۔ فاغشیناہم، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وسواء علیہم، اب برابر ہے ان کے لیے، ان پر برابر ہے، انذرتم ام لم تنذرہم، یعنی جس کے دل میں برادری کی دیوار آ گئی، خاندان کی دیوار آ گئی، فلاں نہیں مان رہا اس لیے میں بھی نہیں مانتا۔ اب دیکھیں نا، واضح پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واضح فرمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ دیکھو، پڑھ کے دیکھو، چیک کر کے تو دیکھو، چیک کر کے تو دیکھو۔ یعنی ایک بندہ آئے نا، وہ کہے کہ دیکھو میں شہد بیچ رہا ہوں، میں شہد بیچ رہا ہوں، اسپیشل شہد ہے، خود میں نے اتارا ہے اپنے ہاتھوں سے، اوریجنل ہے، ایک نمبر ہے، آؤ چیک کر لو، ٹیسٹ کر لو، تجربہ کر لو، تمہارے اندر کوئی بزرگ ہوں پرانے تجربے کار، تجربہ کرا لو ان سے، چیک کر لو، دیکھ لو اوریجنل ٹیسٹ ہے۔ اگر اوریجنل نہ ہوا پیسے نہ دینا، چیک، اور چیکنگ مفت ہے، چیک بھی مفت میں کر لو تم۔ اب آگے سے کوئی بندہ کہے بغیر چیک کیے، بغیر دیکھے، بغیر ٹیسٹ کیے، کیا کہے؟ نہیں نہیں، نہ لینا، وہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، نہ لینا اس کا شہد، یہ 2 نمبر ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ بیچنے والا کہے بھی کیوں؟ دلیل، جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا شہد 1 نمبر نہیں ہے، 2 نمبر ہے، وہ کہیں دلیل تم نے چیک کیا ہے؟ آگے سے وہ کہے نہیں، اس کا شاید میں نے چیک تو نہیں کیا، لیکن 2 نمبر کیوں ہے؟ آپ کہہ رہے ہو فراڈ ہے، کیوں فراڈ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں چیک کر لو، چیکنگ فری ہے، آپ کہتے ہو کہ فراڈ ہے۔ آگے سے وہ کہے کہ میں اس لیے کہتا ہوں فراڈ ہے کہ علاقے کے چودھری نے کہا ہے کہ اس سے شہد نہیں لینا، اس کا شہد خراب ہے۔ علاقے کے چودھری کا اپنا 2 نمبر شہد کا فارم ہے، اگر وہ 1 نمبر شہد آ گیا اس کا فارم بند ہو جائے گا، اس لیے اس نے پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ اس کا شہد نہیں۔ اب یہ دیوار ہے بہت بڑی، یہی دیوار اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے دیواریں ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے شہد بیچنے والا میرا شہد اوریجنل ہے، 1 نمبر ہے، چیک کر لو، اور چیکنگ فری ہے۔ آگے سے بندہ کیا کہتا ہے کہ اس کا شہد 2 نمبر ہے، اور دلیل کیا ہے کہ علاقے کا چودھری کہہ رہا ہے، علاقے کا وڈیرا کہہ رہا ہے، فلاں سردار کہہ رہا ہے، اس لیے یہ خراب ہے۔ بھئی چیک تو کرو تم، یہی کچھ تھا وہاں پر، اور آج بھی حق قبول کرنے میں یہی دیوار آتی ہے۔ مکہ کے مشرک نہیں مانتے تھے، یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، سن کے تو دیکھو، اس کو تجربہ تو کر لو، دیکھو تو صحیح۔ جس نے آج تک 40 سال میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، جس کی ساری زندگی تمہارے سامنے، جس نے آج تک کوئی شعر نہیں پڑھا، کلام دانی کا ماہر نہیں، پڑھا تک نہیں، آؤ اس کے قرآن کلام کو پڑھ کے تو دیکھو، چیک تو کرو۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دلیل کہ علاقے کا سردار، چودھری، وڈیرا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، یہ سارے بڑے بڑے جو سردار ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں غلط ہے۔ یہی کچھ ہوتا ہے نا آج حق قبول کرنے میں، نہیں ماننا بھائی، نہیں ماننی، ان کی بات نہیں ماننی، کیوں؟ علاقے کا وڈیرا کہہ رہا ہے، سردار کہہ رہا ہے، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صاحب کی اپنی دکان بند ہوتی ہے، پیر صاحب کی دکان بند ہوتی ہے اگر لوگوں نے حق قبول کر لیا۔ ان کی بات کو نہیں سننا ہے، ان کے درس میں نہیں جانا، ان کا لیکچر نہیں اٹینڈ کرنا، ان کی باتیں نہیں سننی۔ کیوں نہیں سننی بھائی؟ فلاں کہہ رہا ہے نہیں سننی، فلاں کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کہہ رہا ہے، یہ فلاں کا کہنا جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ یہی دیواریں ہیں، یہی توق آج بھی موجود ہیں لوگوں کی گردنوں میں، جس کی وجہ سے وہ حق قبول نہیں کرتے۔ برابر، اب ایسے لوگوں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر، آپ تو صرف انہیں کو ڈرائیں گے نا، من اتبع ذکر، جو ذکر کی اتباع کرے، جس کے دل میں جو ہے علم کی تڑپ ہو، تلاش ہو، وخشی الرحمن، رحمان کا ڈر ہو جس کے دل میں، فبشروا بمغفرہ، اس کے لیے خوشخبری ہے مغفرت کی، واجر کریم، اور عزت والی روزی کا اجر ہے، مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ما قدموا، جو کچھ آگے بھیج رہے ہیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو جانتے ہیں، وآثارم، ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں، عمل بھی اور آثار بھی۔ انسان جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ایک اثر چھوڑتا ہے، یعنی اس عمل کو دیکھ کر کئی لوگ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بندہ بڑی بہادری کے ساتھ بڑی مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کئی لوگ دیکھ کر اس سے دھوکہ سیکھ جاتے ہیں۔ اب جنہوں نے اس کو دیکھ کر سیکھا وہ اس کے آثار ہیں، گناہ کیے۔ بچے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں،
اخلاق بھی، کردار بھی، خوشیاں بھی، غمیاں بھی، نفرتیں بھی اور محبتیں بھی، سب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کہے بغیر بتائے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں بچے وہی کچھ کرتے ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ کہیں گے ہمیں بھی بک دو، چاہے نہیں بھی آتا نا وہ کہیں گے ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ موبائل چلاؤ، وہ کہیں گے ہمیں دو موبائل۔ یعنی یہ آثار ہے انسان کے۔ آپ سچ بولو گے تو بچے سچ بولیں گے۔ آپ گھر میں محبت و پیار کا ماحول رکھو گے، وہ بھی ویسے بنیں گے۔ آپ جو ہے نفرت والا، بغض اور عداوت والا اور لڑائی جھگڑے والا ماحول کریٹ کرو گے تو بچے ویسے بنیں گے۔ یہ آثار ہیں، آپ نہ سکھاؤ وہ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں نا، ایک علم وہ لے رہے ہیں، وہ جو آپ سکھا رہے ہیں، اور دوسرا آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کی جو رویہ ہے، آپ کا ان بچوں کے ساتھ یا دوسرے اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے جو ہے ہیڈ کے ساتھ، وہ آپ کے آثار اور اخلاق خود بخود وہ جو ہے وہ نقش ہوتے جا رہے ہیں، وہ بچے سیکھتے جا رہے ہیں، وہ بھی باقی رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیں ہمارے عمل بھی لکھے جا رہے ہیں، آثار بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کل شیء احصیناہ، ہر چیز اللہ فرماتے ہیں ہم نے محفوظ کر رکھی ہے اسے فی امام مبین، ایک واضح کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو بھی بہتر کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہمارے آثار بھی بہتر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے والا عقیدہ عمل ہمارا بنا دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، ایمان اسلام پر، اور جب موت دیں تو ایمان والی موت عطا فرمائے، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔